بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے پاس اگلی صورت ہے سورۃ الشعراء۔ تو اس میں سورۃ الشعراء جو ہے اس میں یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں ان کی تعداد 227 ہے۔ تو چلیے اس کا تعارف جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا تعارف ہے جی، سورۃ الشعراء کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے کہ آیات کے لحاظ سے سب سے طویل صورت کون سی ہے؟ سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو یہ ہمارے پاس سوال ہر ایک میں پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو جی اس کو نوٹ کریں۔ سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا خلاصہ۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے مضامین کون سے ہیں، تو اس میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو سورۃ الشعراء کے آغاز میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام کو اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کو نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ کہ جو پہلا اس کا مضمون بیان ہوا ہے کہ جس پر یہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے اس سورت کے اندر، تو اس کے آغاز کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور سابقہ قوموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انبیاء کرام ان کو حوصلے اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے رہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ نجات پا دیں گے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی ہے، اور ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ کہ پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے، دوسرا صحابہ کو تسلی دی گئی ہے، اور تیسرا مشرکین جو ہیں ان کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نافرمانی سے باز آئیں ورنہ دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید اچھا جی اگلا مضمون اس میں بیان ہو رہا ہے قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان ہے۔ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ سورت کے آخر میں اب یہاں پہ آ گیا تھی قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کے فضائل، اور سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے مضامین کے اندر پہلے حصے کے اندر بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، دوسرے میں صحابہ کو تسلی دی گئی ہے، پھر تیسرے پوائنٹ کے اندر مشرکین مکہ کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے، چوتھا پوائنٹ جو ہے اس میں قرآن مجید کی حقانیت اور اچھے شعراء کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علمی و عملی نکات کیا ہیں۔ سورۃ الشعراء کے مطالعہ سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء کی چوتھی آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے۔ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 194 کے اندر یہ بیان ہوا ہے۔ آگیا جی، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی 214 آیت ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے روکتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے کہ جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ۔ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے، یا گناہ گار اور جھوٹے لوگوں کا ساتھی کون ہے؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ اچھے شاعروں کی لاسٹ میں جو صفت بیان آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ حدیث نبوی ہے جی اشعار کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار میں حکمت و دنائی کی باتیں ہوتی ہیں۔
تو اب اس کی جو ہے وہ مشق دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ سورۃ الشعراء میں جو ہے وہ کوئی ترجمہ نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کے الفاظ معنی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جس کے الفاظ جس کا ترجمہ آئے گا نا، اسی کے منتخب جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ دیے جائیں گے انہی منتخب آیات میں سے، اور انہی منتخب آیات کے الفاظ معنی جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب اس کے تو نہ الفاظ معنی ہے اور نہ ہی اس کا با محاورہ ترجمہ پیپر میں آئے گا، تو اس کی صرف مشق آئے گی، مضمون آئے گا، اس کو ہم دیکھتے ہیں جی، مشق اس کی دیکھتے ہیں۔ اب ان آیات درست جواب کی نشاندہی کریں، آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت کون سی ہے؟ تو ابھی ہم پڑھ کے کہ سورۃ الشعراء جو ہے وہ طویل ترین مکی صورت ہے، تو الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہوا۔ دوسرا ہمارے پاس ایم سی کیو تھا جی، سورۃ الشعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں جو شعراء ہیں ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا ایم سی کیو تھا جی، جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا جی جھوٹے اور گناہ گار جو لوگ ہیں ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، ابھی ہم اس میں پڑھ کے آئے۔ اب چوتھا ہمارے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز ہے، نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے، تو ہم نے سبق میں پڑھا کہ جو انبیاء کی جنہوں نے بات نہیں مانی، نافرمانی کی، ان پہ دنیا میں عذاب جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ پانچواں ایم سی کیو ہے جی ہمارے پاس، عموماً جھوٹے شاعروں کے پیروکار ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ جی جھوٹے لوگ شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، تو مختصر جواب دیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ مختصر جواب دیں، اس کا جو ہے وہ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، سورۃ الشعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ہم نے جو ہے وہ اس کے شروع میں پڑھا تھا جب ہم اس کا تعارف پڑھ رہے تھے کہ سورۃ الشعراء کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے، تو سورۃ الشعراء، تو اس کے تعارف کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے جی، سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ تو اب ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ الشعراء کے خلاصہ جو ہے وہ اسی کے نیچے ہے، تیسرا پوائنٹ، سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الشعراء کے اہم علمی و عملی نکات جو ہیں وہ دو تحریر کریں، کوئی سے بھی دو آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ لاسٹ پہ جو ہے وہ دو، کہ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے، جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے ایم سی کیوز بھی کلیئر ہو جائیں اور یہ ہمارے دو پوائنٹ بھی ہو جائیں۔ تفصیلی جواب دیجئے، تو اس کے تفصیلی جواب کے لیے جو ہے وہ ہم نے پیچھے سارا بیان کیا ہے، تو اس کے ہم نے پوائنٹ بھی بتائیں کہ اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ کیا کیا بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا تعارف لکھ لیں، تعارف، وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، تیسرا پوائنٹ ہم نے دیا تھا، چوتھا ہمارے پاس بن جائے گا جی مضمون۔ تو مضمون کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جی پہلا پوائنٹ آپ وسلم کے بارے میں ہے، دوسرا جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں ہے، تیسرا جو ہے وہ کفار مکہ کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا، چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ قرآن کی حقانیت اور شاعروں کی خصوصیات تھی۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایک مکمل مضمون جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔